معزز عزیز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ قیامہ پڑھنے والے ہیں، جس کی جوڑا سورت کون سی ہے؟ سورۃ دہر۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام ہیں۔ پہلی سورہ نفس لوامہ کی شہادت سے قیامت کو ثابت کرتی ہے، دوسری میں یہی دعویٰ انسان کے وجود میں خیر و شر کے الہام سے ثابت کیا گیا ہے۔ پہلی میں انذار یعنی خبردار اور دوسری میں بشارت یعنی خوشخبری کا پہلو نمایاں ہے۔ دونوں صورتوں میں خطاب اصلاً قریش کے سرداروں سے ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی سورت ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئیں۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت کا ثبوت اور اس کے حوالے سے قریش کو خبردار کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں سورۃ قیامہ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا نام ہے۔ بے ساتھ ملا اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اسم نام کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ یہ اللہ نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کیا ہے؟ یہ رحم سے نکلا ہے، یعنی پوری انسانیت اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا یہ مخلوق ہے۔ اللہ نے کسی کی تخصیص نہیں کی، اللہ سب کا ہے۔ اس رحمان میں سب آ جاتے ہیں۔ رحمان کیا ہے؟ شدید محبت کرنے والا، فوری ضرورت پوری کرنے والا، لیکن اس دنیا تک، یعنی یہ رحمان کیا ہے؟ دنیا کی صفت ہے۔ رحیم جس کی شفقت ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ آخرت کے لیے ہوگی، یعنی شدید محبت کرنے والا، دیر سے ضرورت پوری کرنے والا، لیکن ہمیشہ رہے گی وہ ضرورت۔ جس کو بھی جنت مل گئی وہ ہمیشہ کی رحمتوں میں چلا جائے گا۔ تو لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لا کیا ہے؟ یعنی پیچھے سے ایک بات چل رہی تھی، یعنی یہ لوگ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ نہیں، لا کا مطلب ہے نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں تمہارے اندر تمہارے ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان؟ الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ نہیں، میں قیامت کے دن کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ ہم اپنی زبان میں فوراً کسی بات کی تردید کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کی قسم اصل بات یوں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لہٰذا نہیں یہاں گواہی کی نفی کے لیے نہیں بلکہ مخاطب کے اس خیال کی نفی کے لیے آیا ہے جس کی تردید اس گواہی میں پیش نظر ہے۔ اب آگے کیا ہے؟ نفس لوامہ، لوامہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو غلطی کر کے پھر پچھتاتا ہے، یعنی انسان ڈیٹھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہے کہ اسے غلطی ہو گئی تو وہ بار بار اصرار کرے گا، نہیں، انسان کے دل کے اندر ایک چھوٹی سی عدالت ہے جو اسے کاٹتی ہے کہ تم نے یہ غلطی کی ہے۔ تو یہ اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب کو یہ بتانا مقصود ہو کہ وہ جس چیز کو جھٹلا رہا ہے وہ خود اپنے وجود پر اس طرح گواہی دے رہی ہے کہ کسی عاقل کے لیے اس سے انکار کی گنجائش ہی نہیں۔ گویا جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے اس نے بجائے خود دعویٰ اور دلیل اور قسم اور مقسم علیہ دونوں کی حیثیت حاصل کر لی ہے، یعنی انسان جو ملامت کرنے والا نفس ہوتا ہے یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر کا جو مادہ رکھا ہے اس سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اندر کی جو عدالت ہے وہ انسان کو بتا رہی ہوتی ہے کہ اس نے یہ اچھا کام کیا ہے یا برا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے، یعنی یہ آخرت کا انکار کر رہے تھے۔ سامنے کون ہیں؟ قریش کے لوگ، کہ یہ آخرت کو نہیں مان رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا وہ اس کی ہڈیوں کو پھر جمع نہیں کر سکے گا؟ بلا، ہاں، کیوں نہیں، قادرین، وہ قدرت رکھتا ہے، اعلیٰ ان نسویہ بنانا، کہ وہ اس بندے کا پور ٹھیک کرنے پر، یعنی اللہ قدرت رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کا ضمیر جو اسے برائیوں پر متنبہ یعنی خبردار کرتا ہے،
اپنے وجود ہی سے گواہی دیتا ہے کہ قیامت ہو کر رہے گی۔ اس کی تقریر اس طرح ہے کہ انسان کے اندر ایک ملامت کرنے والا نفس برائی پر سرزنش کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ اس کے باطن کی یہ عدالت ہر موقع پر اپنا بے لاگ فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان شتر بے مہار یعنی بالکل آزاد نہیں ہے۔ پھر جب وہ شتر بے مہار نہیں ہے تو لازم ہے کہ اس سے پوچھ گچھ ہو۔ قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے اسی باز پرس کے لیے مقرر کر رکھا ہے جس کی خبر اس کے پیغمبر ہمیشہ دیتے رہے ہیں۔ اس موقع پر استاد امام اپنی رائے لکھتے ہیں، اگر انسان شتر بے مہار ہے تو یہ نفس لوامہ اس کے اندر کہاں سے آ گھسا؟ اگر اس کا خالق لوگوں کو نیکی اور بدی دونوں سے بے تعلق ہے تو اس نے نیکی کی تحسین اور بدی پر سرزنش کے لیے انسان کے اندر یہ خلش کیوں اور کہاں سے ڈال دی؟ پھر یہی سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اس نے ہر انسان کے اندر یہ چھوٹی سی عدالت قائم کر رکھی ہے تو اس پورے عالم کے لیے وہ ایک ایسی عدالت کبریٰ کیوں نہ قائم کرے گا جو سارے عالم کے اعمال خیر و شر کا احتساب کرے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے۔ ان سوالوں پر جو شخص خیشوں سے آزاد ہو کر غور کرے گا اور ان کا یہی جواب اسے ملے گا، بے شک انسان کا اپنا وجود گواہ ہے کہ وہ خیر و شر کے شعور کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ وہ شتر بے مہار نہیں ہے بلکہ اس کے لیے لازماً ایک دن آنے والا ہے جس دن اس سے پوچھ گچھ ہوگی، جس میں اس کی بدیوں کی اسے سزا ملے گی، اور اگر اس نے یہ بدیاں کمائی ہوں گی اور نیکیوں کا صلہ اگر اس نے نیکیاں کی ہوں گی تو انہیں نیکیوں کا صلہ ملے گا۔ تو اس دن یاد دہانی کے لیے خالق نے ایک چھوٹا سا نمونہ خود انسان کے نفس کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ انسان اس سے غافل نہ رہے، اور اگر کبھی غفلت ہو جائے تو خود اپنے نفس کے اندر جھانک کر اس کی تصویر دیکھ لے۔ یہی حقیقت حکماء اور عارفین نے یوں سمجھائی ہے کہ انسان ایک عالم اصغر ہے جس کے اندر اس عالم اکبر کا پورا عکس موجود ہے۔ اگر انسان اپنے کو صحیح طور پر پہچان لے تو وہ خدا اور آخرت سب کو پہچان لیتا ہے۔ آگے آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں، بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، نہیں بات یہ نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، یعنی انسان چاہتا ہے ضمیر جاگنے کے باوجود کہ وہ آگے بھی شرارتیں ہی کرتا رہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص قیامت کو جھٹلاتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ کو جھٹلاتا ہے، اس لیے کہ قیامت کی سب سے بڑی گواہی خود نفس انسانی کے اندر موجود ہے۔ اب آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں، یسأل ایان یوم القیامہ، یعنی آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں، یسأل ایان یوم القیامہ، انسان کہتا ہے کہ کب آئے گی قیامت، یعنی وہ پوچھتا ہے کہ قیامت، اچھا ڈرا تو رہے ہو، پھر کب آئے گی قیامت؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یعنی جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند جمع ہو جائیں گے، یقول الانسان، اس دن کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کیا کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، لا وزر، کوئی جہ پناہ نہیں ہے، الی ربک یومئذ المستقر، آج تجھے تیرے رب کے پاس ہی ٹھہرنا ہوگا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسانُ، بتا دیا جائے گا انسان کو، یومئذ، اس دن، بما قدم وأخر، جو اس نے آگے بھیجا ہوگا اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہوگا، یعنی آگے کیا ہے جو ہم اپنی زندگی میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم آگے بھیج رہے ہیں، پیچھے کیا ہے جو ہم اچھائی یا برائی چھوڑ کے جائیں گے وہ بعد میں جو ہمارے اعمال نامے میں جمع ہوتی رہے گی، وہ پیچھے وہ ہے نیکی ہو یا گناہ، بما قدم وأخر، جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا، جو اپنے ہاتھوں سے پیچھے چھوڑا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے نفس پر خود گواہ ہے، یعنی انسان کو پتہ ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کہ میں نے اچھائی چھوڑی ہے یا برائی چھوڑی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کی اپنی عدالت اسے بتا دیتی ہے، انسان خود اپنی ذات پر گواہ ہے۔ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَ، چاہے وہ کتنے ہی عذر بہانے۔ اب چلتے ہیں آیت نمبر 16 کی طرف۔ تو یہ آیت نمبر 16 خاص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شروع کی آیات تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے،
حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ نے یعنی ایک اعتراض کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلدی حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو جلدی نہ کریں۔ لا تحرک بھی لسانہ کا، آپ مت حرکت دو بے ہی اس قرآن کے واسطے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجل بھی تاکہ آپ اسے جلدی سے حاصل کر سکیں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمہ ہے اس کا جمع کرا دینا اور اس کو پڑھا دینا۔ ان پر اتمام حجت کی جلدی میں اے پیغمبر تم اس قرآن کو جلد پا لینے کے لیے اپنی زبان کو اس پر نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تم مطمئن رہو۔ اس کا جمع کرا دینا اور اس کا سنا دینا یا پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَهُ، پس جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ پیروی کرو اس کی جو پڑھایا جا رہا ہو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا پڑھا دینا، یعنی سب ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس لیے جب اس وقت ہم اس کو پڑھیں تو اس کی قرات کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی ذمہ ہے، اگر کہیں ضرورت ہو تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت بھی کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یعنی آیت نمبر 16 سے 19 تک یہ پوری عبارت ایک جملہ معترضہ یعنی اعتراض کیا گیا ہے، جو سلسلہ کلام کو بیچ میں توڑ کر ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس کے مخاطب کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورے قرآن کو جلد حاصل کر لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق اور اضطراب اور عجلت اور بے قراری پر یہ برسر موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر اور انتظار کی تلقین ہے۔ اپنی قوم پر اتمام حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ منصبی تھا۔ اس طرح کی غیر معمولی ذمہ داری کو جلد سے جلد اور سرخ روئی کے ساتھ پورا کر دینے کی خواہش ایک فطری خواہش تھی۔ پھر قریش بھی بار بار تقاضا کر رہے تھے کہ قرآن اگر خدا کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے تو ایک ہی مرتبہ میں یہ سارا نازل کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ قرآن جیسی بے نظیر کتاب کسی شخص کو کائنات کے بادشاہ اور جہانوں کے پروردگار کی طرف سے دی جا رہی ہو، اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ پوری کتاب جلد اسے مل جائے تو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے قلب کو تمام قوت، روح کو زندگی، عقل کو رہنمائی اور ارادے کو ثبات و استحکام قرآن ہی سے حاصل ہوتا تھا۔ یہ چیز بھی اس کو جلد پا لینے کے لیے شوق و اضطراب کا باعث بن جاتی تھی۔ ان آیتوں میں اسی عجلت اور بے قراری سے آپ کو روکا گیا ہے، جس کا اظہار آپ کی طرف سے بعض ایسے موقعوں پر ہوا ہوگا جب وحی کے آنے میں کچھ زیادہ وقفہ ہو گیا ہے۔ استاد امام اس موقع پر لکھتے ہیں کہ اگرچہ شوق اور عجلت کا مضمون ادب کے پمال مضامین میں سے ہے، لیکن اس عجلت اور بے قراری کی تعبیر کون کر سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت طاری ہوتی ہوگی جب ایک طویل وقفے کے انتظار کے بعد اور مخالفین کی مخالفتوں کے طوفان کے اندر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نامہ پیام کے ساتھ نمودار ہوتے رہے ہوں گے۔ ایک بچہ جب بھوکا ہوتا ہے اور ماں اس کو چھاتی سے لگائے تو وہ چاہتا ہے کہ ماں کی چھاتی کا سارا دودھ ہی ایک سانس میں سڑپ کر لے۔ اسی طرح صحرا کا مسافر پیاس سے تڑپ رہا ہو اور طویل انتظار کے بعد اس کو پانی کا ڈول مل جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ پورا ڈول ایک ہی دفعہ پیٹ میں انڈیل لینا چاہتا ہے۔ اسی طرح دو جدا ہونے والے یوسف علیہ السلام اور اس کے باپ کی طرح جب وہ صدیاں گزرنے کے بعد نامہ محبوب مل جائے تو وہ چاہیں گے کہ ایک ہی نظر میں اس کا ایک ایک حرف پڑھ ڈالیں۔ اگرچہ یہ مثالیں ناقص ہیں، تاہم ان سے کچھ اندازہ اس شوق اور اس عجلت اور اس جلد بازی کا اور اس اضطراب کا کیا جا سکتا ہے جن کا اظہار آپ کی طرف سے بے اختیارانہ اس وقت ہوتا رہا ہوگا جب وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرف ہوتے رہے ہوں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یعنی یہ اسی طرح اترے گا قرآن، تم مطمئن رہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جمع کرا دینا اور اس کا سنا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی یہ اسی تدریج کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے اترے گا جس طرح یہ قرآن اتر رہا ہے۔ دعوت کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ قرآن نے یہ بات لفظوں میں بیان نہیں فرمائی، اس لیے کہ یہ آپ سے آپ واضح ہے کہ اس کے ساتھ البتہ آگے کی آیتوں میں یہ اطمینان دلایا گیا ہے کہ قرآن سے متعلق کسی معاملے میں بھی
فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی حفاظت، جمع اور ترتیب، قرات اور اس کے جو مقامات اور وضاحت کا تقاضا کرتے ہیں ان کی وضاحت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھی ہے۔ آپ کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوں، یہ کام بھی اس کی طرف سے ہے، اپنے وقت پر انجام پا جائیں گے۔ قرآن میں یہ اسلوب دوسرے مقامات میں بھی ہے کہ ایک بات ہوئی ہے تو اس کی رعایت سے اس کے بعض متعلقات بھی اس موقع پر بیان کر دیے گئے ہیں۔ یعنی ہمارے ذمہ ہے اس کا سنا دینا۔ سنا دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات مبارکہ کے آخری رمضان میں 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا یہ مذاکرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا، یہ اسی قرات کے مطابق تھا۔ یعنی جو قرات اب موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یعنی قرآن کو جمع کرا دینا اور سمجھا اور بیان کر دینا اور اس کی قرات سمجھا دینا کا خاص اہتمام کیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان کر دینا۔ جس طرح بعض آیات میں ہے کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ یہ اسی کا ہے کہ ثم ان علینا بیانا، پھر ہم اسے بیان کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن میں یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم تو محبت کرتے ہو جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا سے۔ لوگو تم اسے نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی سے محبت کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور پیچھے چھوڑ دیتے ہو اس کو، آخرت یعنی آخرت کو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، یعنی اس کو چھوڑے ہوئے ہو جو دیر سے آنے والی ہے، لیکن وہ آئے گی اور اسی طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اس دن کتنے ہی چہرے اداس ہوں گے۔ تظن، وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل بہا فاقرہ، کہ اب بھی ان کے ساتھ کمر توڑ برتاؤ ہونے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، اذا بالغت التراقی، جب جان، اب ایک اسکالر کہتے ہیں کہ یہ دنیا میں جب انسان مرتا ہے، جب جان ہنسلی کی ہڈی میں پھنس جاتی ہے۔ وکیلا من راک، اس وقت کہا جاتا ہے کہ کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، یعنی سارے ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے کوئی ہے اس کی جھاڑ پھونک کرنے والا۔ وظنا، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں مرنے والا، انہ الفراق، کہ اب یہ اس کی جدائی کا وقت آ چکا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے۔ اِلیٰ رَبِّکَ یَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج کے دن تیرے رب کے پاس روانگی ہے۔ کس صورت میں؟ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ، اس صورت میں نہ تم نے تصدیق کی یعنی آخرت کو سچ مانا، اور نہ ہی اس کے لیے تیاری کی یعنی نماز پڑھی۔ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور لیکن جھٹلائے رکھا اور منہ پھیرے رکھا۔ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ، پھر اپنے گھر کی طرف اکڑتا ہوا چل دیا۔ اولیٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پس تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ یعنی دوسرے طرف کے اسکالر کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ آخرت کے لیے ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی تو اس وقت کہا جائے گا کوئی ہے اس کی سفارش کرنے والا۔ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب جان یعنی کہ ہنسلی کی ہڈی تک آ جائے گی، یعنی جب انسان بالکل اکیلا تنہا رہ جائے گا، کوئی اس کی، اس وقت کہا جائے گا کوئی اس کا سفارش کرنے والا، کوئی اس کی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔ اس وقت وظن انہ الفراق، اس وقت انسان سمجھ لے گا کہ جدائی کا وقت آ پہنچا ہے۔ وَالتَّفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، یعنی پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی کا مطلب ہے یعنی اس دنیا کا بھی عذاب اسے آئے گا اور آخرت کا بھی۔ اب 2 عذاب جمع ہو جائیں گے، یعنی وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ لیکن انسان کو دیکھو، اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلا دیا اور منہ مڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے، پھر افسوس ہے تجھ پر، افسوس ہے۔ یعنی ایک دنیا کی ہلاکت ہے تم پر، ایک آخرت کی ہلاکت ہے۔ تم نے دنیا کو سچ نہیں مانا، افسوس، حسرت ہی حسرت ہوگی
دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اللہ فرماتے ہیں بول انسان ہو، کیا سمجھتا ہے انسان یترک سدی کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، یعنی بے لگام اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ نے جب اس کائنات میں اس کو پیدا کیا ہے تو کیا اللہ اس کا حساب کتاب نہیں لے گا؟ جب وہ امتحان لے رہا ہے تو کیا اس کا رزلٹ نہیں نکلے گا؟ اللہ فرماتے ہیں الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ ایک گندے پانی کی بوند نہیں تھا جسے رحم مادر میں ٹپکایا گیا، ثم کان علقۃ پھر وہ لوتھڑا بنا، فخلق فسوی پھر ایک مکمل انسان بنا، فجعل منہ الزوجین پھر اس بوند سے جوڑے بنائے، الذکر مذکر یعنی بیٹا، والانثی مؤنث یعنی بیٹی، الیس ذالک کیا وہ ذات بقادر اس بات پر قادر نہیں ہے، علی ان یحیی الموتی کہ وہ مردوں کو پھر سے زندہ کرے؟ یعنی انسان تو آخرت کو کیوں نہیں مان رہا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کیا انسان یہ نہیں سمجھتا کہ وہ یوں ہی یعنی سمجھتا کہ میں چھوڑ دیا جاؤں گا؟ کیا وہ حقیر پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکا دی جاتی ہے، پھر اس سے وہ ایک خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر سنوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے نر اور مادہ؟ کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں کہ وہ ان مردوں کو پھر سے زندہ کر سکے؟ کیوں نہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن انسان